اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بندہ اندھیرے سے روشنی کی طرف آتا ہے اسے اندھیرے کی تنہائیوں کا پتہ ہوتا ہے کہ اندھیرے کے اندر وہ کن کن مشکلات کا سامنا کر کے آیا ہے، کون سی مشکلات ہیں جن سے اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ جو بندہ اندھیرے کی ان مشکلاتوں سے گزر کے آتا ہے وہ کبھی زندگی میں فیل نہیں ہوتا۔ زندگی میں جب اندھیرا ہوتا ہے اس وقت انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اس کو بہت ساری ٹینشنیں بھی آتی ہیں، لیکن وہ ان ٹینشنوں کا جب مقابلہ کرتا ہے تو اس کی زندگی سنور جاتی ہے اور وہ اپنی زندگی کے ایکسپیرئنس کو اور اپنی زندگی کے گزارنے کے طریقوں کو صحیح طرح سے اور صحیح معنوں سے جان جاتا ہے۔ اسی طرح ایسے انسان زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے ان اندھیروں کا انتخاب کریں جن اندھیروں کے اندر مشکلیں ہوں، اور ان مشکلوں کا حل کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو نیکی کے راستے کی طرف گامزن کریں۔ نیکی کے راستے کی طرف جب ہم گامزن ہوں گے تو اس وقت ہی ہم کچھ کر پائیں گے۔ ہم ایسے اندھیروں کی طرف نہ جائیں جن اندھیروں کے اندر برائیاں ہوں، اچھائی نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ ایسے اندھیروں کا معائنہ کریں کہ جس کے اندر آپ آنے والے وقت میں کامیاب ہو سکیں۔ اگر آپ زندگی کے اندر کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ایسا کام کریں جس کے اندر سب سے پہلے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اور بعد میں آپ کو آسانیوں کا۔ مطلب یہ کہ آپ وہ کام زندگی کے اندر کریں کہ آپ کا وہ کام جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ پہلے مشکل ہو اور اس کا اینڈ آسان ہو۔ اگر آپ ایسا کام کریں گے تو آپ زندگی کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنے کام کے اندر شروع کا کام آسان اور اینڈ مشکل چنیں گے تو آپ زندگی کے اندر کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ جس کام کا شروع آسان ہے اور اینڈ مشکل ہے تو جب آپ کی عمر بڑھاپے کو پہنچ گئے تو اس وقت آپ کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ آپ ایسے زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایسے راستے کی طرف لے جائیں جن راستوں کے اندر روشنی ہو، اندھیروں کے بعد روشنی ہو۔ ایسے راستوں کی طرف نہ جائیں کہ جن راستوں میں اندھیروں کے بعد اندھیرا ہی نظر آئے آپ کو ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے آپ کی زندگی سنور جائے۔ مطلب یہ کہ اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے آپ کو اچھائی اور برائی کی تمیز کرنا ہوگی۔ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ ہاں، اگر آپ زندگی میں اچھائی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اس ایک شعر کو غور سے سن لیجیے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر ہم زندگی میں اسلامی لحاظ سے کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنی ہوگی، ایسے لوگوں کے ساتھ قطع تلفی کرنی ہوگی اور ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہیے جو آپ کو زندگی میں برائی کی طرف لے جائیں۔ آپ کی زندگی جس سے دشوار ہو، آپ زندگی کے اندر کبھی کامیاب نہ ہو پائیں۔ اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کرنا ہوگا۔ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہوں گے تو اس سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے۔ اس سے اللہ کی ذات بھی راضی ہوگی اور آنے والے وقت میں آپ کو کسی ٹینشن کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کی زندگی کے اندر پھر روشنیاں ہی روشنیاں ہوں گی۔
ہمیشہ ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے ہمیں برائی سے بچنے کا پتہ چلے۔ ایسے کام نہ کریں کہ آپ برائی کے راستوں پر چل پڑیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہمیشہ سچ بولنے کا اور صبر کرنے کا بتایا ہے۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر آپ کو کوئی ٹینشن دے رہا ہے تو آپ درگزر کریں، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایسے بندوں کو معاف کر دیں جو آپ کی زندگی کے اندر آپ کو ٹینشنیں دیتے ہیں۔ جب آپ ان بندوں کو معاف کریں گے تو اس وقت اگلا بندہ سوچے گا کہ کیا وجہ ہے، میں ان کو ٹینشنیں بھی دے رہا ہوں، یہ پھر مجھے معاف کر دیا ہے۔ وہ آپ کی ایسے رویے سے امپریس ہوگا اور اس کے بعد وہ خود بخود آپ کی طرف مائل ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ درگزر کریں، صبر کا مظاہرہ کریں اور نیکی کرنے میں پہل کریں۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا ہے۔ اسی لیے ہم اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل نہیں پیرا ہوتے تو ہماری زندگی کے اندر دشواریاں آئیں گی، مشکلیں آئیں گی، بہت سارے ایسے راستے اوپن ہوں گے جن راستوں پر آپ چل نہیں پائیں گے۔ اگر چلنا چاہیں گے بھی تو آپ کے آگے کانٹے ہی کانٹے ہوں گے۔ ہاں، سچائی کے راستے پر چلیں گے تو اس راستے پر کانٹے تو آئیں گے لیکن آپ ان کا حل ڈھونڈ لیں گے، ان کانٹوں کو اپنے آگے سے ہٹانے کا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ لیں گے۔ ہم برائی کے راستے پر چلیں گے، دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائے گی۔ اسی لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہمیشہ عمل کرنا چاہیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔